تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک کا تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم استثنا کی کتاب اس کے 19ویں اور 20ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ آج کی قسط میں ہم پناہ کے 6 شہروں کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم گواہی کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم جنگ پر جانے والوں کے لیے شرائط کے تعلق سے بھی بات چیت کریں گے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم ڈاکٹر احسام کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ بھائی، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ سن کر خوشی ہوئی۔ ساتھ ہی ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر احسام ایک بار پھر وہ پناہ کے شہروں کے متعلق بات کرتا ہے۔ ابھی میں کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ضرور۔ جب خداوند تیرا خدا ان قوموں کو جن کا ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے کاٹ ڈالے، اور تو ان کی جگہ ان کے شہروں اور گھروں میں رہنے لگے، تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے 3 شہر اپنے لیے الگ کر دینا، اور تو ایک راستہ بھی اپنے لیے تیار کرنا، اور اپنے اس ملک کی زمین کو جس پر خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ دلاتا ہے 3 حصے کرنا، تاکہ ہر ایک خونی وہیں بھاگ جائے، اور اس خونی کا جو وہاں بھاگ کر اپنی جان بچائے، حال یہ ہو کہ اس نے اپنے ہمسایہ کو نادانستہ اور بغیر اس سے قدیمی عداوت رکھے مار ڈالا ہو۔ مثلاً کوئی شخص اپنے ہمسایہ کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے کو جنگل میں جائے اور کلہاڑا ہاتھ میں اٹھائے تاکہ درخت کاٹے، اور کلہاڑا دستے سے نکل کر اس کے ہمسایہ کے جا لگے اور وہ مر جائے، تو وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ کر جیتا بچے، تا ایسا نہ ہو کہ راستہ کی لمبائی کے سبب سے خون کا انتقام لینے والا اپنے جوش غضب میں خونی کا پیچھا کر کے اس کو جا پکڑے اور اسے قتل کرے، حالانکہ وہ واجب القتل نہیں، کیونکہ اسے مقتول سے قدیمی عداوت نہ تھی۔ اس لیے میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے لیے 3 شہر الگ کر دینا، اور اگر خداوند تیرا خدا اس قسم کے مطابق جو اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تیری سرحد کو بڑھا کر وہ سب ملک جس کے دینے کا وعدہ اس نے تیرے باپ دادا سے کیا تھا تجھ کو دے، اور تو ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں دھیان کر کے عمل کرے، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور ہمیشہ اس کی راہوں پر چلے، تو ان 3 شہروں کے علاوہ 3 شہر اور اپنے لیے الگ کر دینا، تاکہ تیرے ملک کے بیچ جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث میں دیتا ہے بے گناہ کا خون بہایا نہ جائے، اور وہ خون یوں تیری گردن پر ہو۔ یہ آیات ہمیں ان پناہ کے شہروں کے بارے میں وضاحت دیتی ہے، اور ہم نے اس کا پہلے بھی مطالعہ کیا تھا، لیکن اس نے ہمیں بتایا کہ 3 شہر اور 3 شہر یعنی 6 شہر۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں ان کے بارے میں دوبارہ سے بتائیے۔ یہاں وہ ان شہروں کی بات کرتا ہے جو کہ ملک کے اندر ہیں۔ اس سے پہلے اردن کی مشرقی طرف 3 شہر اردن کی مشرق کی جانب ملک کے اندر کے شہروں کے نام ہیں قادس، سکم اور پھر حبرون۔ قادس کا مطلب ہے مخصوص، یہ نفتالی کے علاقے میں تھا۔ سکم افرائیم کے قبیلے، اور اس کا مطلب ہے کندھا یا قوت۔ حبرون یہودا کے قبیلے سے ہے جس کا مطلب رفاقت ہے، اور میرا یقین ہے کہ پناہ کے شہر ان اصولوں کی بنیاد پر بنائے گئے تھے، اور پناہ کے شہر ایک دوسرے سے رفاقت کی بنیاد پر بنائے گئے تھے۔ صحیح۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مر جائے، ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، اسے عمل میں لایا جائے، اسے سختی سے عمل میں لایا جائے، اور اسی لیے خدا کے ساتھ وفاداری اور خدا کے ساتھ تعلق اس کے معنوں میں نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے 3 شہر اور تھے جو کہ بصر، راما اور جولان ہیں۔ یہ اردن کے مشرق کی جانب تھے۔ ایک شاندار بات ہے کہ
خداوند نے ان کو بتایا کہ جب تم اس ملک میں داخل ہو، مطلب کہ خدا کے خیالات ان کے لیے بہت بڑے تھے. یعنی جب خداوند تمہاری حدوں کو بڑھائے اور تم اس کے حکموں پر چلو اور وہ تم کو اس ملک پر قائم کرے، تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ ان 3 شہروں کے علاوہ 3 شہروں کا اور اضافہ کرنا. لیکن ایسا نہیں ہوا. صحیح. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ انسان شریعت کے ماتحت ان پناہ کے شہروں کو مکمل نہ کر سکا. وہ بات جو شریعت کے تحت حفاظت اور برکت کے لیے تھی وہ آخر تک مکمل نہ ہو سکی کیونکہ وہ حکموں پر قائم نہ رہے. اس لیے میں اس وعدے سے یہ تصور کر سکتا ہوں کہ وہ تمام ملک جس میں ان لوگوں نے رہنا تھا، خداوند نے مغربی اردن میں 3 شہر الگ کر دیے. بالکل. اس لیے خداوند جب ان کو بتاتا ہے کہ وہ ان کی حدود کو بڑھائے گا تاکہ وہ 3 شہروں کا مزید اضافہ کریں، گویا خداوند انہیں مزید بالکل. جگہ دے رہا ہے، یعنی خداوند انہیں 100% مزید برکت دینا چاہتا ہے. وہ ان سرحدوں تک کبھی نہ پہنچیں گے جو خداوند نے ان کے لیے وہ مقرر ملک کی سے تھی، لطف اندوز یعنی کہ نہ وہ ہو سکے. ملک جس پر انہیں قبضہ کرنا تھا، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ 1000 سالہ بادشاہت نہ آ جائے. صحیح. 1000 سالہ بادشاہی میں پوری دنیا میں امن ہوگا. جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور بالکل. ہوگی. میں چاہوں گا کہ آپ 14ویں آیت پر کچھ بات کریں. تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، اپنے ہمسایہ کی حد کا نشان جس کو اگلے لوگوں نے تیری میراث کے حصے میں ٹھہرایا ہو مت ہٹانا. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں بھائی، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ خدا انسان کی لالچی فطرت سے پہلے ہی واقف ہے، اور بنیادی طور پر یہ ملک کی حدود کے اندر زمین کی حدودیں ہیں، اور ان حدودوں کو حد کہا گیا ہے. اس لیے کوئی رات کو اگر اس مقررہ حد کو مٹا سکتا ہے، یعنی اپنے پڑوسی کی غیر موجودگی اپنے میں پڑوسی کی میراث میں اس سے کی کچھ لے میراث لینا. سے کچھ لے لینا، جس طرح خدا نے پناہ کے شہروں میں زندگیوں کو محفوظ بنایا، اسی طرح اس آیت میں خدا ان لوگوں کی میراث کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، کیونکہ میراث کی تقسیم خداوند کرتا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا اور کس کو کہاں ملے گا. اسی لیے یشوع کے دور میں حد صحیح. مقرر کی گئی. یہ الہی تقسیم ہے. مجھے لالچ نہیں کرنا کہ خدا نے جو مجھے نہیں دیا وہ میں حاصل کر لوں، خاص طور پر صحیح. وہ چیز جو بھائی کی ہے، اس لیے اس نے شرح تو اپنے مقرر پڑوسی کی. کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا. تو پڑوسی کے میں مال کا چاہوں گا لالچ کہ نہ وقفہ کرنا. لینے سے پہلے ہم اس میں سے کوئی عملی سبق سیکھیں. کچھ لوگ جو دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں اور ان کی حدود کو مٹا دیتے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں اور یوں اس کے حق پر حملہ کرتے ہیں. یقیناً وہ نہ پیسے کی نہ حملے کی بات کر رہا ہے یا ملکیت کی، بلکہ رازداری اور پوشیدہ چیزیں. اور کچھ لوگ جان کے زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ میں کافی زیادہ نصیحت کا اطلاق کر سکتا ہوں، لیکن شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ دکھاوا کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، خاص طور پر معلومات کے اعتبار سے. یعنی وہ غیبت کرتا ہے اور معلومات میں اضافہ کرتا ہے کہ گویا وہ سب کچھ جانتا ہے. صحیح. انسانی رجحانات ہمیں اکثر عجیب اور خوفناک طریقے سے حقائق سے ہٹا دیتے ہیں. یعنی کہ ہم پڑوسی کی حد کو ہٹا نہیں سکتے، یعنی کہ اس کو نقصان نہ پہنچائیں یا اس کی ملکیت میں اضافہ نہ کریں، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کی تعریف میں بھی اضافہ نہ کریں. صحیح. اس لیے نہ کچھ لینا نہ اضافہ کرنا. اور کیا ہم اس کا عملی اطلاق کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ہم کر سکتے ہیں. شکریہ. ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. آیت 15 میں کسی شخص کے خلاف اس کی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جو اس سے سرزد ہو، ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ 2 گواہوں یا 3 گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے. لیکن اگر یہ گواہ وفادار ہے یا دیانتدار ہے اور اس کے الفاظ میں سچائی ہے تو پھر 2 گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ جی. 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ خدا انسانی فطرت کو مد نظر رکھتا ہے. انسانی کمزوری کو. وہ انسانی کمزوری کو مد نظر رکھتا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں اور وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اس لیے کیونکہ خداوند ان سب چیزوں سے واقف ہے. اس لیے خداوند نے کہا ایک سے زیادہ ذہن کی ضرورت ہے، ایک سے زیادہ یادداشت کی ضرورت ہے اور ایک سے زیادہ خیال کی، تاکہ کوئی گواہی میں شامل ہو جو اس کی تصدیق کر سکے. دوسری بات یہ، اس گواہی کی وجہ سے یا تو سزا ملے گی یا سزا سے چھوٹ ملے گی. یعنی
اس کے بعد الزام لگے گا، اور الزام لگنا کوئی آسان بات نہیں۔ جب وہ پناہ کے شہر کے تعلق سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے تو دریافت اور خوب تفتیش کر کے پتہ لگانا اور دیکھ اگر یہ سچ ہو اور قطعی یہی بات نکلے، اس لیے خداوند اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے، یعنی کہ کسی پر الزام کے تعلق سے، تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کا امکان نہ رہے۔ صحیح۔ یہ کہانی اس بات کا بھی اشارہ دیتی ہے کہ ہم چاروں اناجیل کی نوعیت کو سمجھے۔ کچھ معجزات کا ذکر متی اور جی، باقی اناجیل میں ہے۔ مثلا متی کی انجیل میں وہ 2 اندھوں پر توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ خدا ان کی ملاقات وہ 2 2 اندھوں سے ملا۔ لیکن دوسری انجیل میں کہتا ہے کہ اندھے سے ملا۔ جی۔ کیا یہ 2 تھے یا 1؟ جی۔ ہم جانتے ہیں کہ متی یہودیوں کے لیے لکھتا ہے اور یہودی یہ یقین رکھتے تھے 2 گواہ۔ کہ ہر ایک بات 2-3 گواہیوں سے ثابت ہو جائے، لہٰذا کیوں ایک انجیل میں 2 کا ذکر ہے اور باقی میں وہ 1 کا ذکر کرتا ہے؟ یہ گواہی کے تعلق سے بات سچ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نئے عہد نامے میں بھی خداوند متی کے 18ویں باب میں یہ بات کرتا ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو 2 گواہ ساتھ لے جا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ عام اصول کے طور پر ہے۔ یہودی اس بات کا اطلاق کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی شرح میں ہے۔ میرے خیال سے یہ عام اصول ہے جو تمام انسانی معاملات کے لیے اچھا ہے کہ ایک گواہی پر یقین نہ کریں۔ صحیح۔ ایک سے زیادہ ثبوت ہونے چاہیے تاکہ کسی چیز کہانی کی سچائی تصدیق ثابت کے ہو۔ لیے، بالکل۔ صداقت کی تصدیق کے لیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اس بات کو مکمل کرنے کے لیے وہ جھوٹے گواہ کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ اگر کوئی جھوٹا گواہ اٹھ کر کسی آدمی کی بدی کی نسبت گواہی دے تو وہ دونوں آدمی جن کے بیچ یہ جھگڑا ہوا خدا ان کے حضور کاہنوں اور ان دنوں کے قاضیوں کے آگے کھڑے ہوں اور قاضی خوب تحقیقات کریں، اور اگر وہ گواہ جھوٹے نکلے تو اس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو، تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا تھا وہی تم اس کا کرنا، اور یوں تو جی، ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ یہ جھوٹی گواہی کا حال ہے۔ کیا وہاں بھی جھوٹے گواہ تھے؟ ان کی گواہی میں اتفاق نہ تھا۔ انہوں نے مسیح کے ساتھ کیا کیا؟ ہم لوگوں کے تعلق سے ایک عجیب بات کو پڑھتے ہیں جنہیں عدل قائم کرنا چاہیے، اور سلیمان نے اپنی کتاب وائز میں کہا جو دنیا کی عجیب ترین بات ہے۔ پھر میں نے دیکھا دنیا کی عدالت گاہ میں ظلم ہے۔ صحیح۔ کیا ہم نے پچھلے ابواب میں کاہنوں اور بادشاہوں کے تعلق سے نہیں پڑھا جن کا کام عدل قائم کرنا ہے؟ یہ لوگ ناکام ہوئے۔ کاہن اور بادشاہ جن کو عدل قائم کرنا چاہیے وہ اس سے پہلے ابواب میں 1 سے زیادہ مرتبہ ناکام ہوئے، اور وہ موقع جس میں زیادہ جھوٹے گواہوں کو استعمال کیا گیا اور مسیح کی مصلوبیت کے حق میں فیصلہ سنایا جاتا ہے، اور حنا اور کائفہ نے عجیب رویہ اپنایا۔ وہ جھوٹے گواہ ڈھونڈتے تھے اور انہیں جھوٹے گواہ نہ ملے، اور جب جھوٹے گواہوں کے بیانات میں اتفاق نہ ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسیح کی عدالت کی وہ اور ان کو انہیں چھوڑ معصوم دیتے قرار ہیں، دے کر مسیح جانے کو دیا۔ مجرم قرار دیں۔ وہ پھر شرح کو شخص توڑتے جو ہیں۔ تخت عدالت پر بیٹھا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ معصوم ہے، اس نے 1 سے زائد مرتبہ اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جس سے یہ قتل کے لائق ٹھہرتا۔ وہ معصوم تھا، اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں کس کو تمہارے لیے چھوڑ دوں؟ کیا آپ کو لوگ چناؤ کا حق دیں گے کہ آپ کس کو مجرم ٹھہرائیں؟ اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کوئی قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ لوگ چناؤ کریں کون مجرم ہے اور کون بے گناہ، اور یہ وہ شخص تھا جسے گرفتار کیا گیا اور تمام شواہد اس کے خلاف تھے، اسے سزا ملنی چاہیے تھی۔ تم جانتے ہو کہ کون مجرم ہے، لیکن پھر بھی تم لوگوں سے پوچھتے ہو کہ کس کو چھوڑا جائے اور کس کو سزا دی جائے۔ اسی لیے ہر طرح کی ناانصافی پر مبنی فیصلہ اور ان لوگوں کا ہر طرح سے ناکام ہو جانا جنہیں فیصلہ کرنا چاہیے تھا، یہ سب مسیح کی صلیب پر ظاہر ہوا۔ مسیح کی صلیب نے انسانی بدعنوانی کو ظاہر کر دیا۔ اس نے مذہب کی بدعنوانی کو ظاہر کر دیا۔ رومی حکومت کے انصاف میں صحیح۔ بدعنوانی کو بے نقاب کر دیا۔ ان کے سامنے ایک بے گناہ شخص کھڑا تھا، تاہم انہوں نے اس کو صلیب کی سزا دی۔ اس بات نے ہر چیز کو بدعنوانی میں ظاہر کر دیا، لیکن اس میں خدا کا دل بھی ظاہر ہو گیا۔ وہ اور ستایا گیا لیکن اس نے منہ نہ کھولا۔ صحیح۔ ایک آیت ہے جسے اکثر لوگ دہراتے ہیں، لیکن میں اس کے روحانی معنی جاننا چاہوں گا۔ لکھا ہے، اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور پاؤں کا بدلہ پاؤں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، کہ اگر تم نے میری آنکھ پھوڑی تو میں تمہاری آنکھ پھوڑوں گا، اگر دانت توڑا تو تمہارا دانت توڑوں گا۔ کیا یہ وہ نظریہ ہے جو کہ بائبل کے اندر ان الفاظ میں ہمیں دیا گیا ہے؟ اگر یہی نظریہ ہے اور اسے 1 ہفتے کے لیے نافذ کیا جائے تو نہ صرف ہر شخص کی ایک آنکھ غائب ہو چکی ہوگی بلکہ دوسری آنکھ بھی ختم ہو چکی ہوگی، اور وہ کون یہ تیسری کرے آنکھ کی گا؟ تلاش میں ہوں گے کہ اسے ختم کر دیں، اور آپ کو ہر طرف بغیر دانتوں کے اور نبینا لوگ نظر آتے کون پھریں ہے گے۔ جو مجرم پہ فرد جرم عائد کرے گا؟
पिछली किस्त में आपने देखा वो लोग जो फर्द जुर्म आयद करते हैं खुदा की तरफ से मुकर्रर होने चाहिए। इसलिए इस जिंदगी में काजी। ओहदे की तरतीब है जिसे खुदा मुकर्रर सही। करता है, जैसे कि काजी, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था। मसलन अगर गली में मेरे साथ कुछ गलत होता है, मेरी तजलील होती है और मुझे लूट लिया जाता है, और अगर मैं चोर को पकड़ता हूं तो क्या ये मेरा हक है कि मैं उसे सजा दूं? नहीं, क्योंकि उसे सजा देने वाले मौजूद हैं। ये मेरा काम नहीं। इसीलिए सजा देने वालों के ताबे होना बहुत अहम बात है। ये इख्तियार वालों का काम है। लेकिन जब हम खुदावंद के कलाम में पहाड़ी वास को देखते हैं तो वो इस पहाड़ी वास से हैरान होते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि वो हैरान ना हो बल्कि इसके ताबे हों। हैरान होना काफी नहीं बल्कि इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना अहमियत रखता है। और तुम सुन चुके हो कि क्या कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो बहुत अजीब बात अगर कोई है, तेरे दहने गाल पर बल्कि तमाचा मैं मारे, कहता हूं जो कोई तेरे गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और मेरा ख्याल है ये शानदार बात है जो कि बुलंद मसीही मेयार को पेश करती है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो शख्स हलीम होगा, क्योंकि खुदा खामोश नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा हालात को मुकर्ररा हद तक रोकना जानता है। दर हकीकत जब मसीह ने यह कहा तो वो इंसान के लिए एक नई सूरत हाल के ताल्लुक से बात कर रहा था, जो ताकत हासिल करेगा ताकि उसे इस काबिल करे कि वो दूसरा गाल भी फेर दे, ताकि अपने दुश्मनों को माफ कर सके, ताकि अपने दुश्मनों सही। को प्यार कर सके और दूसरों की मदद करने के काबिल हो सके। लेकिन जो शख्स शरीयत के मातहत है वो गुनाह में गिरा हुआ शख्स है। वो ये बात चाहता है सही। कि शरीयत का इतलाक हो, लेकिन उस पर नहीं। जी। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। क्या काजियों के लिए ये कहना आसान था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत? ये बिल्कुल। काजी है जो फैसला करता है कि वो शख्स जो जख्मी हुआ है उसका मुदावा कैसे करे। बिल्कुल। अगर किसी शख्स का नुकसान हुआ तो उसका मुदावा कैसे किया जाए। ये नहीं कि जिसका नुकसान हुआ है वो खुद अपना बदला ले। सही। ये अल्फाज काजियों सही। के लिए है। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। बीसवें बाब की दूसरी आयत। और जब मार्का जंग में तुम्हारी मुठभेड़ होने को हो तो काहिन फौज के आदमियों के पास जाकर उनकी तरफ मुखातिब हो। हम जानना चाहते हैं कि काहिन का जंग के साथ क्या ताल्लुक है। जी डॉक्टर एहसान। काहिनों की यहाँ शमूलियत इसलिए है कि वो खुदा की जंग लड़ रहे हैं। जी। क्योंकि वो खुदा की जंग लड़ रहे हैं तो इसलिए उनको इसकी हदायत कौन देता है और उनकी खसूसियात क्या हैं, और इसके बाद जो लफ्ज आएंगी वो उनके साथ क्या करेगा जिनके साथ वो जंग कर रहे हैं। वो लोग इन इलाही हदायत को लोगों तक पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, क्योंकि लोग काहिनों के मुंह से निकली शरीयत की तलाश करते हैं, और काहिन इस बात के जिम्मेदार हैं कि वो इलाही हदायत को उन लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि काहिनों के मुंह से लोग शरीयत सुनते हैं। दूसरी चीज, जंग में चीजों की जरूरत होती है। वो जंग के बारे में बात करेगा और कुछ लोगों को मिशनी करार देगा, लेकिन जंग में मदद की जरूरत है, और ये मदद इंसानी मदद नहीं, क्योंकि तादाद कम है और उन्हें मदद की जरूरत है। और हम ये जानते हैं कि मदद कौन मुहैया करता है। मदद हमेशा काहिन या सरदार काहिन की तरफ से पेश की जाती है, और ये उसी का काम है। वो ख्यालात और मदद पेश करता है, और बहुत सी जंगों में वो रहनुमा जो आगे बढ़े वो काहिन थे, यानी अकेले सूरमा शामिल नहीं थे। सही। हम नए अहदनामे के तनाजुर में बात कर रहे हैं, और रूहानी जंग और लड़ाई की क्या नौयत है। यानी खुदा के लोगों ने अपनी आंखों से दुश्मनों को देखा था, वो मुल्क में दाखिल होकर कब्जा करने को थे। लेकिन अब नए अहदनामे के तनाजुर में क्या इंसान हमारे दुश्मन है? क्या हमारी किसी शख्स के साथ दुश्मनी है? तो फिर ये दुश्मन कौन? इस जंग की नौयत क्या है? क्या हमारे पास इसके लिए हथियार हैं? इन हथियारों की नौयत क्या है? हम इस ताल्लुक से जानना चाहेंगे। यकीनन हम जंग की हालत में हैं, और हम में से हर एक को ऐसा होना चाहिए जैसे पालूस रसूल तमोथियस को कहता है कि यीशु अच्छा मसीह सिपाही के हो। दुश्मन मौजूद हैं। जी हाँ, दुश्मन मौजूद हैं और वो हमारे पास आते हैं। कुछ हमारे अंदर हैं। हमारी रूहानी जिंदगी में हमेशा दुश्मन मौजूद होते हैं, और कोई ऐसा दिन नहीं जो जंग के बगैर हो। इसलिए हम जंग की हालत में रहते हैं। लेकिन कलाम का मतन वाज़ेह है, क्योंकि हमारी जंग के हथियार जिस्मानी नहीं हैं। हमें ऐसी जंग दरपेश नहीं जिसमें हर कोई तलवार और ढाल अपने हाथ में
लिए हुए हो, बल्कि खुदा के नजदीक ये हथियार कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनांचे तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के खिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। ये हथियार हैं। इसके अलावा पालूस इफिसियों 6 में कहता है, क्योंकि हम खून और गोश्त से कुश्ती नहीं लड़ते। तो फिर किससे? लोगों के साथ नहीं, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों के खिलाफ। जी, इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों के खिलाफ। और क्या हाकिम हैं? और क्या ये वो लोग हैं जो हमारी मज़ाहमत करते हैं? इलाही फराहमी, इलाही हथियार जिसका जिक्र पालूस ने इफिसियों के 6 बाब में किया है, और यूं कहता है कि पस सच्चाई से कमर कस कर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर वो 7 हथियारों का जिक्र करता है जो खुदा के नजदीक किलों को ढा देने वाले हैं। सही, इसलिए ये जंग रूहानी है और हथियार भी रूहानी हथियार हैं और दुश्मन भी रूहानी हैं। रूहानी हथियार जो और देखे हमारी नहीं जा लोगों के सकते। साथ कोई दुश्मनी नहीं है। आपने जंग पर जाने और काहिनों की मौजूदगी को आपस में जोड़ा। आपने कहा उन्हें अस्करी रहनुमा की नहीं बल्कि काहिन की जरूरत है जो उन्हें बताए कि खुदा का क्या ख्याल है। सरदार काहिन या काहिन कौन है जो कि हमारी रूहानी जंग में हमारी मदद कर रहा है ताकि हम आजमाइशों और फंदों में ना फंस जाएं? हमारा एक बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु मसीह। ये बाइबल की आयत है, यानी मसीह अब आसमान पर है और हमारे लिए उस सरदार काहिन के साथ राब्ते में रहना बहुत जरूरी है। और ये समझना कि हम किसी भी दिन का सामना करने के लिए कमजोर हैं। इस बात का इतलाक है कि हम बहुत ही खस्ता हाल और कमजोर हैं और सादा सी सूरत हाल का सामना नहीं कर सकते। और ये बहुत हद तक मुमकिन है कि कोई राह चलते एक लफ्ज कह दे जो मुझे गुस्सा दिला दे। ये एक रूहानी जंग है। ये मुमकिन है कि कोई मेरी तौहीन कर दे और मुमकिन है कि मैं बुरी ख्वाहिश से आजमाया जाऊं। ये रूहानी जंग है, लेकिन मुझे ऊपर खुदा की तरफ देखना चाहिए और जब तक मैं उसे देखता रहूंगा मुझे उससे मदद मिलती रहेगी। पुराने अहदनामे में खरूज की किताब के 17वें बाब में एक जंग दरपेश थी। फिर मूसा ने यशवा से कहा, हमसे कुछ मर्दों को चुन लो जो अमालिकियों से जंग लड़ें। बाइबल बताती है कि यशवा और उसके लोग जंग कर रहे हैं और मूसा पहाड़ पर चला गया और हारून और हुर उसके साथ उसके बाजुओं को जंग के दौरान सहारा देने के लिए मौजूद थे। तो फतह का इन्हिसार उस पर था जो पहाड़ पर बैठा हुआ था। जब मूसा के हाथ बुलंद होते तो क्या होता था? लोग फतह पाते। उसके हाथ नीचे होते तो लोग शिकस्त खाते। और इसीलिए मूसा की कहानी बताती है कि ऊपर कौन बैठा था? आसमान पर एक शख्सियत बैठी है। जब हम उस पर निगाह करते मसीह हैं जो तो इस फतह वक्त पाते जलाल में हैं। है और वही जंग का जी, ये फैसला करता है। मुसलसल जंग है और रूहुल कुद्स हमारे अंदर सुकूनत करता है, लेकिन मसीह जो आसमान पर है मदद फराहम करता है। अगर हम मसीह से जुड़े रहें तो हम फाते रहेंगे। अब मैं 5वीं आयत से 9वीं आयत तक आपका हतमी तबसरा चाहूंगा। वो कौन है जो जंग पर जाने की अहलियत नहीं रखता? वो कहता है, फिर फौजी हुकाम लोगों से यूं कहें कि तुम में से जिस किसी ने नया घर बनाया हो और उसे मखसूस ना किया हो वो अपने घर को लौट जाए। ताना हो कि वो जंग में कत्ल हो और दूसरा शख्स उसे मखसूस करे, और जिस किसी ने पाकिस्तान लगाया हो पर अब तक इसका फल इस्तेमाल ना किया हो और वो भी अपने घर को लौट जाए। ताना हो कि वो जंग में मारा जाए और दूसरा आदमी उसका फल खाए। और जिस किसी ने औरत से मंगनी तो करा ली हो पर उसे ब्याह कर नहीं लाया है वो भी अपने घर को लौट जाए। ताना हो कि वो लड़ाई में मारा जाए और दूसरा मर्द उसे ब्याह करे। और फौजी हुकाम लोगों की तरफ मुखातिब होकर उनसे भी कहें कि जो शख्स डरपोक और कच्चे दिल का वो भी अपने घर को लौट जाए, ता न हो कि उसकी तरह उसके भाइयों का हौसला भी टूट जाए। और जब फौजी हुकाम ये सब कुछ लोगों से कह चुके तो लश्कर के सरदारों को उन पर मुकर्रर कर दें। डॉक्टर एहसान, ये वाज़े है कि कुछ लोग हैं जो जंग पर नहीं जा सकते। हमने उनके ताल्लुक से अभी सुना, आप इसके बारे में हमें समझाइए। इसी तरह दूसरे तमोथियस के दूसरे बाब में लिखा है, कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। जी, दूसरा कानूनी जंग है। अगर कोई मुकाबला करता है तो वो करता है। कवानीन के मुताबिक मुकाबला करता है कि आखिर में ताज उसे मिल जाए। यहाँ वो उन लोगों की बात करता है जो दो दिले हैं और उनका दोहरा काम है। उनके जहन में जंग के ख्यालात नहीं है बल्कि उनके जहन में मुसलसल दूसरी चीजें हैं। कुछ चीजें दिल पर काबिज रहती हैं तो वो जंग में भरपूर सलाहियत पेश नहीं कर सकते, वो महदूद होते हैं और ये बात जंग पर असरअंदाज होती है। सही। जो शिकस्त की वजह बनती है, मसलन जब वो उस शख्स के बारे में बात करता है जिसने नया घर बनाया हो और मखसूस ना किया हो, तो उसका दिल किस तरफ होगा। और वो शख्स अज़ाइम रखता है और उसमें बढ़ता है, और जो इस तरह सोचता है उसके अज़ाइम उस पर हावी होते हैं
اور یہ شخص کس طرح جنگ کی اہلیت رکھ سکتا ہے، اور وہ شخص جس نے پاکستان لگایا اور اس کا پھل نہیں پایا، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان زمین پر محظوظ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ شخص جو دنیا کی اور اس کی چیزوں کی عیش و عشرت سے گھرا ہوا ہے، وہ دنیاوی عزم سے بھرا ہوا ہے، وہ رشتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے لیے دنیاوی چیزیں اولین حیثیت رکھتی ہیں، اسی لیے وہ یہاں مخصوص لوگوں کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ ایسے لوگ ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، وہ دو دلے ہیں، اور اگر ایک شخص دو دلا ہو تو کسی بھی طریقے سے وہ روحانی جنگ کے لیے موضوع بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے وہ ایک اہم بات کہتا ہے، وہ ڈرپوک لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے، بلکہ وہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ خوف ہرگز نہ کریں، کیونکہ خداوند ساتھ ہے اور جس کے پاس یہ تسلی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کام اور دھیان ایک سمت میں ہے، لیکن جو دو دلا ہے وہ جنگ کے قابل نہیں ہے۔ شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ مسیح کے زمانہ میں جھوٹے گواہ موجود تھے، اگرچہ ان کی آپس کی گواہیاں متضاد تھیں، لیکن انہوں نے مسیح کی عدالت کی، لیکن مسیح نے دکھ اٹھایا، لیکن اس نے اپنا منہ نہ کھولا، اور یہ ہم پر انسانی بدعنوانی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی جنگ ہے، اور ہمارا دشمن بھی روحانی ہے، اور ہمارے ہتھیار بھی روحانی ہیں۔ خدا ان کی شریعت کس قدر اچھی ہے، اور وہ اپنے لوگوں پر ترس کھاتا ہے، یعنی انسانی قتل کے تعلق سے، اس لیے وہ ان کے لیے شہر پناہ تعمیر کرتا ہے تاکہ وہ شخص وہاں بھاگ جائے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر احسان، شکریہ، آپ کا بھی خدا شکریہ۔ آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ لوگوں کو اپنی جنگ میں شامل ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی میراث سے لطف اندوز ہو سکیں، اور خدا نے یہ میراث صرف اور صرف فضل کی بنیاد پر دی، لیکن میراث سے لطف اٹھانے اور اس میراث پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت تھی تاکہ ملک کو آزاد کرائیں، تاکہ وہ اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ اب ہمیں مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت حاصل ہے، اور اس کی بنیاد صرف اور صرف فضل کے اصول پر ہے، لیکن ان برکات سے لطف اٹھانے کے لیے اور ان برکات کے بڑے حصے کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ روحانی جنگ ہے، اس لیے ابلیس اور اس کے ساتھی مزاحمت کرتے ہیں تاکہ ہم ان برکات سے لطف نہ اٹھا سکیں۔ وہ ہمارے آگے ٹھوکر کھانے والی چیزیں رکھتے ہیں جو کہ ہمارے لیے دوڑنے اور آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، ہمارے خیالات کو ناپاک کر دیتی ہیں اور ذہنوں کو تقسیم کر دیتی ہیں۔ ہمیں کلام کی تلوار کو، جو کہ خدا کا کلام ہے، لینا چاہیے۔ ہمیں روحانی جنگ میں مقابلہ کرنے اور لڑنے کی ضرورت ہے۔ گوشت اور خون ہمارے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ہماری جنگ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں پر ہیں۔ ہمیں اس میراث کے ہر حصے کو آزاد کرانا چاہیے جو خدا نے ہمیں لطف اٹھانے کے لیے دیا ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم اس زمین پر خدا کی بھلائی سے لطف اندوز ہوں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے